اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین اس مسجد و امام بارگاہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے ہیں لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلحیں سڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں کوئی ستن حاضرین مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص افغانستان دے مومنین جڑے کل اور آج دے دھماکیں شہید ہوئے انہوں نے آزاداران دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم اللہ چودہ نے عزت و عظمت صدقہ کلیل عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت صدقہ مریضان و صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما سید حسین شاہ صاحب علیلین میرا مالک صحت کلی عطا فرما باقی جتنے مریضان سرے میں دعائیں لائیں تیری ذات بہتر جان دیئے میرا مالک لباس صحت و عافیت عطا فرما کریم اللہ سید حیدر عباس نو صحت کلی عطا فرما کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت صدقہ پردیس اور حادثات دی موت نو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر ترنت پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما مظلوم دے زواراں اور آزاداراں نال معشور فرما کریم اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک روز شبیر دی زیارت نصیب نہ ہو جائے عاشور عرفہ اربعین کربلا مناون دی توفیق عطا فرما کریم اللہ علماء اعلام مراجع عظام نطول عمر عطا فرما آل اطہار دی عزت و عظمت صدقہ میرا مالک بے گناہ اسیران نور حی عطا فرما خصوصاً اسیران ملت نور حی عطا فرما
کریم اللہ مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما، مقصد مظلوم کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ ساڑھی نہ دعائنوں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات۔ والصلاة والسلام علی وزیرہی وخلیفتہی وابن امی ووارث علمہی وناصر دینہی ومنفذ شریعتہی ومروج احکامہی ومنجز وقتہی وحافظ سرہی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد۔ وقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، گزشتہ گفتگو دینال رب چونکہ میں عرض کیتا ہی ضرورت اس بات دی ہے کہ نقطہ اعتدال درود معاملے میں عرض کیتا جو امت مسلمان تین حصے تقسیم ہوئی، افراد، تفرید اور نقطہ اعتدال۔ عقائد دے لحاظ نال ملت تشیع نو اتنا تقسیم کیتا گیا کیوں شیعہ ایک بینو شیعہ نہیں آدھے بلکہ اے غالی ہے، اے مشرک ہے، اے مقصر ہے، اے وہابی ہے۔ حالانکہ اے طے شدہ بات ہے، اگر غالی ہے تو شیعہ نہیں، شیعہ ہے تو غالی نہیں، مقصر اور وہابی ہے تو شیعہ نہیں، شیعہ ہے تو مقصر اور وہابی نہیں۔ میں پرسوں چند معروضات عرض کی دیا کہ علماء نے 13-14 فرق بیان فرمائے کہ وہابی اور شیعہ دے درمیان فرق کیا ہے۔ آئیدہ موضوع جڑا میں جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا، اللہ دے قرآن اور 14 دے فرمان دی روشنی ہے شیعہ کون ہے اور غالی کون ہے۔
لیکن پھر وہی بات کے نقطہ اعتدال یا علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار دی 25ویں جلد آیات قرآنی اور معصوم دے فرامین تو 9 عقائد ایسے بیان فرمائے کہ اگر یہ 9 عقائد رکھ دے تو غالی ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ اگر یہ 9 عقائد نہیں رکھدا، انہاں دے برعکس حقیقی عقیدہ رکھ دے تو علی دا شیعہ ہے۔ میں ان 9 عقائد جناب دی خدمت اور انہاں دا نقطہ اعتدال جناب دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ اگر ذہن آبادن تبلندر صلوات تیرا فرمایا پہلا فرق نبی اور ائمہ دے حوالے نال یکونو بالقول بے الوہیتہم، اگر ائمہ اور انبیاء دی الوہیت دا قائل ہے تو غالی ہے، اگر ائمہ اور انبیاء نو اللہ دی بے مثال مخلوق سمجھ دے تو علی دا شیعہ۔ پہلا عقیدہ عقیدہ الوہیت، الہی صفات کسی اور دے اندر مننا۔ لم یلد ولم یولد، خدا دی ذات ہے، اللہ دے علاوہ کسی اور نو لم یلد ولم یولد آکھنا۔ اللہ دی ذات بے نیاز ہے، اللہ دے علاوہ کسی اور نو سمد اور بے نیاز آکھنا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس نو نہ نیند آندی ہے نہ اونگ۔ یہ مخلوق دیاں صفات ہیں، خالق دیاں صفات نہیں۔ اگر کوئی بندہ ائمہ اور انبیاء نو الوہیت دے درجے تے فائز کرے تو غالی ہے، اور اللہ دی بے مثال مخلوق اور دے عبد کامل سمجھے تو علی دا شیعہ ہے۔ دوسرا فرق میں فقط فہرست عرض کر دے وہاں، پھر میں تفصیل عرض کردا۔ او بِقَوْنِهِمْ شُرَكَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْمَعْبُودِيَّةِ، جیڑا بندہ نبی اور امام نو انجے لائے کے عبادت سمجھے جویں اللہ لائے کے عبادت، اللہ دے علاوہ کہیں اور دا سجدہ جائز سمجھے، اللہ دے علاوہ کہیں اور نو لائے کے عبادت آکے، اللہ دے علاوہ کہیں اور نو معبود بنے تو غالی ہے۔ اور جیدہ نظریہ ہے کہ سجدے دے لائق فقط او ذات ہے جنہوں علی جیسا عظیم عبد جھک دے، اور 2000 سجدہ دے کے امیر المومنین بیٹھیا دن ما عبدتو کا حق عبادت ایک علی تیری انج عبادت نہیں کر سکیا جویں تو لائق عبادت۔ انبیاء اور ائمہ دی الوہیت دا قائل ہونا، انبیاء اور ائمہ نو لائق عبادت سمجھنا، الہ سمجھنا، او ان اللہ تعالی حل فیہم، یا اے نظریہ رکھنا جو اللہ انبیاء دے اندر حلول کر دے، ائمہ دے اندر اللہ حلول کر دے، او اتحد بہم، یا کدی یہ نبی اللہ بنویں دیں تے اللہ نبی بنویں دے، کدی آل محمد اللہ بنویں دیں تے اللہ آل محمد بنویں دے۔ فرمایا جیڑا ذات کہیں وجود دے اندر حلول کرے اے نقص ہے، اور جیڑا ناقص ہے وہ 14 دا خالق نہیں۔ اللہ دی ذات او ذات ہے جیڑا کسی دے اندر حلول نہیں کرتا، کسی مخلوق نال متحد نہیں ہوندا، ہر حال اللہ اللہ ہوندے، مخلوق مخلوق ہوندے۔ پھر عرض کر رہے ہیں الوہیت دا قائل ہوئے، عبودیت دا قائل ہوئے، یہ سمجھے جو ائمہ اور انبیاء دے اندر اللہ حلول کر دے، یا انبیاء اور ائمہ دے وجود اللہ اتحاد کر دے۔ اور پھر فرمایا او بالقول فی الائمہ انہم خانوا انبیاء، یا ائمہ نو انبیاء آکھن والا، ائمہ انبیاء نہیں، انبیاء انبیاء ہن، ائمہ ائمہ ہن، بلکہ عظمت اتنی اہل بیت اطہار دی، مکتب اہل بیت دی تعلیمات دے مطابق بعد از پیغمبر
اللہ دی بھری کائنات علی جیسا سردار 1,93,999 نبیاں تو افضل، مگر نبی ہے، امام ہے، نبی نو امام نو نبی آکھنا، فرمایا نہیں اسا اللہ دے معصوم نمائندے، اسا امام ہے، انبیاء دا اپنا مقام ہے، آئمہ دا اپنا مقام ہے۔ اوِل قول بالتناسخ ارواح بعضهم الى بعض، یا اے نظریہ ساڑھے ہاں البتہ چیزاں نہیں پائیاں ویندیاں، لیکن ایک نظریہ اس دنیا تے موجود رہا کہ انبیاء اور اوصیاء اور آئمہ دی شہادت نہیں ہوندی، انبیاء اور اوصیاء تے موت نہیں آندی، بلکہ وہ ایک معصوم دی روح اگلے معصوم نو اور پھر اگے منتقل ہوندی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھن والا خالی ہے۔ شیعہ دا عقیدہ ہے بے مثال مخلوق ہن علی، مگر 21 ماہ رمضان حضرت دی شہادت ہو گئی۔ بے مثال مخلوق ہن سید الانبیاء، مگر 28 سفر نو حضرت دا مثال ہو گیا۔ عالمین دی سردار ہے حسین دی ماں، مگر 3 جمادی ثانی بی بی نو شہادت ہو گئی۔ اللہ دی بہت بڑی معصوم ہستی ہے امام حسین، مگر 10 محرم نو حضرت دی شہادت واقع ہو گئی۔ ہاں اتنا ضرور ہے جو نادا عالم برزخ سادے عالم برزخ جیسا نہیں، ٹر ونجن دے بعد بھی شہادت واقع ہوئی ہے، جنازہ اٹھے تدفین ہوئی ہے، مگر ہستیاں جی میں زندگی جو وسیلہ ہن، انجھے عالم برزخ بھی سادے واسطے وسیلہ ہیں، اللہ دے ہاں انہوں رزقی مل رہے۔ البتہ جڑی عالم برزخ دی زندگی گزار رہے، اللہ دا قرآن دے تسا اس دا شعور نہیں رکھ دے، اور واقفیہ فرقہ تھا وجود چاہیا۔ امام رضا علیہ السلام نو بندے آکھے مولا، بندے آدھیں توڑے بابے دی شہادت نہیں ہوئی، 7ویں آقا نو اللہ نے زندہ اٹھائے، 7ویں آقا پردے غیبت دیتے تے پھر 7ویں آقا دنیا تے تشریف لے آسے۔ اسے فرقے دانا ہے فرقہ واقفیہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بابے دی شہادت نہیں ہوئی میں رضا جنازہ کہندہ پڑھا ہے، اگر میرے بابے دی شہادت نہیں ہوئی میرے بابے دی میراث اسا بھائیاں تقسیم کی میں ہوئی۔ مولا تھوڑے بابے قربان علیہ صحابی پہ آدھیں شیعہ ہن ساری زندگی امام نال گزاری دے، یہ آدھیں جو 7ویں آقا دی شہادت نہیں ہوئی، توڑے میرے آقا فرمائے مال دنیا نہیں بان دیندہ، فلاں نے 70,000 دینار میرے بابے دی امانت، فلاں کو 30,000 دینار میرے بابے دی امانت، فلاں کو 10,000 دینار میرے بابے دی امانت، فرمایا او مال پچدا تائیں جو میرے بابے دی شہادت انکار کریں، اس مال دنیا دی خاطر میرے بابے دی شہادت انکار کر رہے، میں رضا دی امامت دا انکار کر رہے، اور فرمایا دنیا بھی ناکام آخرت بھی ناکام۔ آئمہ دے بارے اے نظریہ رکھنا کہ آئمہ اور انبیاء نو موت نہیں ہوندی، آئمہ اور انبیاء دے ارواح دوسرے جسمج منتقل ہوندیاں، ایسا عقیدہ رکھن والا خالی ہے، شیعہ نہیں۔ لیکن میں اتنا عرض کرا بہت ساری غلط فہمیاں پالیاں گئیاں، ڈھیر سارے بندے آل محمد و بالکل الہ نہیں مندے، اللہ نہیں مندے، لائق عبادت نہیں مندے، مگر جدو فضائل بیان کریں کچھ تنگ نظر آتے ہیں جو یہ غالی ہو گئے، یہ ملنگ ہو گئے، یہ شرک کر رہے ہیں، ہر معاملے تے شرک دا فتوی نہ لا، مطا ہو سکتے اپنی دانست جس فضیلت دا تو انکار کر رہے ہوئے اللہ عطا کی دیئے تین سمجھ نہ آئی ہوئے۔ اس واسطے انتہائی محتاط اندازے، ورنہ کسی شیعہ کو لو پچھو بظاہر شاید 1% 1% بھی افراد نہیں، علی اللہ دا نعرہ لاون والے، علی رب دا نعرہ لاون والے 1-2% بھی نہیں، آل محمد نو سجدہ کرن والے اور لائق عبادت سمجھن والے اگر کوئی ہے تو وہ غالی ہے، شیعہ نہیں، وہ مشرک ہے، معصوم نے اس کو کافر قرار دیتا ہے، اپنا شیعہ قرار نہیں دیتا۔ تو یہ جڑی اچھے علامات میں عرض کی دیا پھر دورا رہے ہیں، باقی دن میں تفصیل نال چونکہ یہ چیزیں نہیں پائیاں میں دیا، الوہیت دا قائل ہوئے،
انہاں دی عبادت انبیاء اور ائمہ دی عبادت دا قائل ہوئے یا انبیاء اور ائمہ دے بارے نظریہ رکھے کہ وہ کہیں دے اندر حلول کر دیں یا مخلوق نال متحد ہوں دیں یا ائمہ نو انبیاء آکھے یا تناسخ کے ارواح دا قائل ہوئے. فرمایا وہ غالی ہے. 6 علامات. 7ویں علامت اس دن میں وضاحت ضروری سمجھا. او بقونہم شرکاء للہ تعالی فی الخلق والرزق. جیڑا بندہ کہ جو انبیاء اور آئمہ بھی ایویں خالق جویں اللہ خالق، انبیاء اور آئمہ بھی ایویں رازق جویں اللہ رازق. فرمایا غالی ہے. خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے. خلق، رزق، اماتت، احیاء اے اللہ دے اوصاف جو ہے، مخلوق دی صفت نہیں. آدم ہوئے یا نوح جیسا نبی ہوئے، ابراہیم خلیل ہوئے یا موسیٰ جیسا کلیم ہوئے، پیغمبر جیسی بے مثال مخلوق ہوئے، 5، 12 یا 14 ہوئے، توڑے اور میرے جے گناہگار ہوئے، حیوان، چرند، پرند، پوری کائنات دا خالق اللہ، انبیاء دا خالق اللہ، آئمہ دا خالق اللہ. البتہ انہاں 5 ہستیاں دی عظمت اتنی جدا خلقت کی دیئے جناب آدم دی تے ترک اولا تے فرمائے جو انہاں 5 نامہ دا واسطہ دے. جناب آدم نے 5 نام پڑھے، پوچھیا مالک ہن کون؟ فرمایا یہ 5 ہستیاں نے نان خلق نہ کرا ہا تے آدم نے خلق نہ کرا ہا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا خلقت آدم بھی ہے تو انہاں 5 دا صدقہ، خلقت نوح ہے انہاں 5 دا صدقہ، زمین و آسمان قائم ہے انہاں 5، 12 دا صدقہ. اے 5 علت اور علت غائے ممکنات ہیں، خالق نہیں. آدم دا خالق بھی اللہ. ایک روایت کسے صوفی سنی نے لکھی اپنی کتاب دے مقدمے، نہ کہیں شیعہ کتاب ہے، نہ کہیں سنی کتاب ہے، نہ کہیں حدیث ہے، نہ 600-700 سال تک اس جملے دا کوئی سر مل دے نہ پیر. ایک صوفی سنی اپنے کتاب دے مقدمے بغیر سند یہ جملہ لکھیا کہ امیر کائنات فرمیدن دو آدم دی مٹی گناہ مالا میں علیہ. جدا معصوم کو پوچھا گیا، معصوم فرمیدن جڑا مٹیاں گناہ کان ہتھاں دا محتاج ہوئے انہوں اللہ نہیں آدے. انہا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. او دے ارادے دا نہ ہے دنیا، نہ وزیران دا محتاج، نہ مشیران دا محتاج، نہ مخلوق بناون کان ہتھاں دا محتاج، نہ گفتگو کرن کان زبان دا محتاج. وہ جس سے جو چاہے آواز پیدا کرے. آدم دا خالق بھی آپ. غالی ہے وہ بندہ، مشرک ہے وہ بندہ جیڑا ہے جو امیر المومنین آتے نا آدم دی مٹی میں گنی ہے تے آدم دا خالق میں ہاں. وہ بندہ علی دا شیعہ نہیں جیڑا ہے جو اللہ نے 14 نو خلق فرمایا تے 14 کائنات خلق فرمائیے. معصوم پہ فرمینے میرے اللہ اسا انہاں تے لعنت کریں دے ہیں جیڑے ساڑے بارے او جملے آدھیں جیڑے اسا آپ نہیں آکھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. اے شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ نہیں کہ کائنات دا خالق اللہ دے علاوہ کوئی اور ہو. چاہے انسان، حیوان، پرند، چرند، کائنات دے ذرے ذرے دا خالق بھی آپ ہے، رازق بھی آپ ہے، مدبر کائنات بھی آپ ہے. میں روایات عرض کرتا جناب دی خدمت ہے. فرمایا جڑا اللہ دے علاوہ کہیں اور نو خالق آکھے، جڑا اللہ دے علاوہ کہیں اور نو رازق آکھے. البتہ جملہ رات بھی یاد کر گیا پرسوں دی مجلس سے. یہ 14 وسیلہ خود معصوم نے فرمایا بنا اسمرت الاشجار و بنا عینات الاسمار. درختہ تے پھل لگ دے نسا 14 دا صدقہ. یہ درختہ تے لگے پھل پک دے نسا 14 دا صدقہ. اتھے علماء فرمینے با سببیہ ہے بنا اسمرت الاشجار. درختہ تے پھل لگ دے 14 دا صدقہ. لاون والا اللہ صدقہ 14 دا.
بنا عینات الاسمار پھل پکدے 14 دا صدقہ انہاں دے شرینی دی رس گھولن والا اللہ، مٹھاس پیدا کرن والا اللہ، صدقہ 5 12 14 یہ 5 12 14 خالق نہیں، رازق نہیں، وسیلہ ہے نا اس مالک دی بارگاہ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا 12ویں آقا دی زیارت دا جملہ جنہیں وجود دے صدقے اللہ دی کائنات قائم بھی ہے اور رزق بھی کھا رہی۔ فرمایا 8ویں علامت او انہم یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالی۔ یہ کتنی بیس ممبرات کی دی گئی، قوم نو لڑا کے علم غیب جان دے یا نہیں جان دے، علم غیب جان دے یا نہیں جان دے، تبصرہ ہو کر دے جنہوں علم غیب دا پتہ ہی نہیں، حالانکہ کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، فقط پتہ ہوئے عالم الغیب اللہ 14 نو عطا اللہ کر دے۔ ہاں آل محمد علم غیب جان دے کتنا جتنا اللہ دس آئے۔ فقط ایک فرق مد نظر رکھ، عالم الغیب اللہ علم غیب دے حامل تے خبر دیون والے 14 انہوں اللہ علم غیب ادا کر دے۔ فرق صرف یہ ہے اللہ اپنے علم کہندہ محتاج نہیں، او دا علم ذاتی 14 اپنے علم محتاج ہیں مگر کہیں جاہل دینا، فقط اپنے اللہ دے محتاج، اللہ دے علاوہ۔ اور قضا علم امامت تے شکی نہ کریں، علم غیب دی بنیاد تے معصوم دا بھی انکار نہ کریں۔ تو اور میرا آخا علم امامت دا، اور پہلے ایک جملہ بزرگ عالم داز کرا علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمیندے ہوندے ہیں، تو آل محمد علم دی حد مقرر نہ کریں کہ جان دیں تے کہ نہیں جان دے، جدہ چاہمیں جتھے چاہمیں جو اس اللہ دے عطا کردہ علم نال جان سکدے نو نالے اگے رکاوٹ کوئی نہیں۔ فقط ایک فرق رکھیں، اللہ دا علم ذاتی، 5 12 14 دا علم وحی، 5 12 14 محتاج ہیں مگر فقط اللہ دے۔ تے اللہ کتنا علم عطا کیتا ہے، استاد علماء فرمائے ہیں حد نہ بنائیں، تنہائیاں جو بے کے سوچیں، دیوان والا اللہ، لین والے 14، دیوان والے دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، لین والے دے ظرف چ کمی کوئی نہیں، دیوان والا اللہ، لین والے 5 12 14 وجہ یا دیوان والا جان دے جو عطا کتنا کی دس۔ یا لین والے جان دے جو ملیا کتنا ہے۔ ایک صحابی آئے حضرت سامنے، میں فقط 2 روایات عرض کرا، ایک صحابی حضرت سامنے، مولا جی کتنے بندے قتل کیتے نے؟ فرمایا 37 کافر۔ وہ کہا مولا 35 تو میں بھی مارے، پر دیڑا فرق تو کوئی نہ رہ گیا۔ علی جیسا شجاعت بہادر، ذوالفقار ہاتھی تے معجزے والی شجاعت تے پیغمبر دا محافظ، فرق تا 2 بندے دا رہ گئے، دا مطلب ہے جنگ تا میں بھی چنگی کی تھی۔ میں 35 تو 37، امیر کائنات فرمائے تیرے تے علی دی جنگ جو بڑا فرق ہے۔ مولا کیویں؟ فرمایا تیری تلوار اگے جیڑا آئے تے قتل کیتا ہے، علی دی تلوار ہر گردن تے نہیں اٹھی، یعنی 7ویں پشتی جی کہے مومن پیدا ہونا ہاں ہوں دی گردن تے علی دی تلوار نہیں چلی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، جدیدیت، مرد آباد، جدیدیت، مرد آباد، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، جڑے علی دے میدان وچ لڑدے آ تلوار نو پتہ ہے جو کہندی گردن تے چلنا ہے تے کہندی گردن تے نہیں چلنا، اس علی دے علم دی تو کے حد مقرر کر سکتا ہے۔ سورہ تفسیر جملہ، سورہ زخرف دی تفسیر صاحبان تفسیر نمونہ لکھے جناب ابو ذر نال چلے نامیر کائنات نماز شب واسطے، چیونٹیاں ڈٹھیاں، کیڑیاں تے در تے یا کٹھیاں،
جناب ابو ذر اٹھ گئے، اتنی چیونٹیاں تے لگی ہوئی، زمین نظر نہیں آ رہی۔ جناب ابو ذر آکھے حمد ہے اس خالق دی جیڑا انہاں چیونٹیاں دی تعداد نو جان دے، حمد ہے اس خالق دی جیڑا انہاں چیونٹیاں دی تعداد نو جان دے۔ سرکار علی مسکرائے، فرمایا او دی انج تعریف نہ کر۔ مولا کیویں تعریف کراں؟ فرمایا ان دے دتے ہوئے علم نال، توجہ فرمائے سو، ان دے دتے ہوئے علم نال انہاں دی تعداد تا میں علی بھی جاندا، بلکہ اتنا بھی جاندا جو نر کتنے تے مادہ فرمائیے جناب، انہیں دیتے ہوئے علم نال انہاں دی تعداد تا میں علی بھی جاندا، بلکہ اتنا بھی جاندا جو نر کتنے اور مادہ کتنے۔ کدا وہابیت دا لٹریچر پڑھ کر کے معصوم دے مستند فضائل دا انکار نہ کرے، اور کدا کہیں جاہل دے آنکھیں لگ کے قرآن اور حدیث دی مخالفت بھی، یہ ان کوئی بیسی کوئی نہیں جس تے قوم تو لڑایا جا رہے۔ ہاں علم امامت، عالم الغیب اللہ 14 علم غیب جان دیں، میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، کتنا جان دیں جتنا اللہ عطا کیتے، اور وہ دی حد مقرر کرنا یہ تیرے اور میرے بس دی بات ہی نہیں۔ سارے علاقے پیچھے 1-1.5 مہینہ پہلے کہیں پہ اجتماع ایک جملہ کہ خطبہ جمعہ اس حقبہ روزانہ ساڑھا نام اعمال 12ویں دے دربار پیش ہوں گے، اور کوئی شک نہیں یہ مسلمہ عقیدہ شیعہ علماء دا، بلکہ قبلہ نجفی صاحب نے حسن الفوائدی لکھے فقط 12ویں دے دربار نہیں 14 دی خدمت ساڑھا نام اعمال پیش ہوں گے۔ میں وہ دی تفصیلیں نہیں مجھنا چاہتا، وجہ 14 دی خدمت شیعہ دا نام اعمال معصوم دے دربار پیش ہوں گے۔ وہ پیش نماز نے خطبہ جمعہ کے جملہ آکھے، ایک مقتدی میرا قریبی رشتہ دار بھی ہے، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ کی وجہ 12 امام ہی بہندے ساڑھا نام اعمال ہو سکے جی بہندے، آکھے لگے دے وقت امام ایکشن کیوں نہیں لیندے؟ بندے یہ گناہ کیتے تھے امام نو ایکشن لینا چاہیے، پر اس وجہ تو اچھی خاصی ایک لڑائی اور 2 گروہی تقسیم ہو گیا۔ میرے تائیں جدہ بات پہنچی، میں آکھے اگر یہ اعتراض ہے تو امام دی عصمت دا انکار ہے، یہ امام دی فضیلت دا انکار ہے، امام تائیں گناہ پہنچ دیں تے امام ایکشن نہیں لیں دے، اتنے سال جو فرعون رب صدا ہے خدا ایکشن کیوں نہیں لے آئے؟ اللہ یا رسول اللہ، تو جو فرمائیے جناب یہ نظام قدرت ہے، اللہ مہلت دیں دے یمدہم فی طغیانہم اما یامہون، مہلت دیں دے کتھو تک ونجنس۔ جناب ابراہیم نے فرمایا عذاب جلدی میں نہیں کردا، 3 جوڑیاں نو گناہ مصروف ڈٹھا جناب ابراہیم دعا کی تھی مالک عذاب نازل کر، 4تھی دفعہ بد دعا کرے لگے ابراہیم ہن میرے بندے تے کنیزہ دے خلاف بد دعا نہ کرے، مالک میری دشمنی کا کوئی نہیں، زمین تیری رزق تیرا کھا کے حسن جوانی اقتدار تے عطا کیتا، تیرے ویدھیاں ایڈا وڈا جرم۔ ابراہیم ایک لحظہ ویکھ کے گھبرا گئے، میں کدا نہ ویکھ رہا وقتی چپ ہاں، جان دے ابراہیم کیوں؟ میں توبہ دا دروازہ کھلا رکھا، مدہ کدی لگاوے میرے دربارے سچے دل نال توبہ چا کرے۔ دوجہ میں اس واسطے عذاب جلدی نہیں کردا، ہو سکتا ہے نا دی اولادی جو میرے کہیں مٹی پیدا ہو۔ تیسرا فرمایا عذاب جلدی اس واسطے نہیں کردا، آمنا تھا میرے دربارے جھسنا، وقت پوچھساں جو زندگی کی میں گزار۔ تو اس بات کا انکار کرنا جو ائمہ دے دربارے سارے اعمال پیش نہیں ہوندے، یہ بندہ شیعہ نہیں، شیعہ دا عقیدہ ہے جو سارے اعمال امام دے دربارے پیش ہونے۔ اور فرمایا آخری علامت 9ویں علامت غالی کون ہے؟ اب القول،
بے انا معرفت ہوں تغنی عن جمیع الطاعات ولا تکلیف ماہا بے ترک المعاصی. کوئی بندہ آکھے جو 14 نو مان لین دے بعد ہن عبادت دی ضرورت کوئی نہیں، ہن نماز دی ضرورت کوئی نہیں، ہن واجبات دی پابندی کوئی نہیں، ہن اللہ دی اطاعت ساری گردن تو اٹھ گئی، فرمایا خالی ہے. اور اگر یہ نظریہ رکھے جو واجبات دی پابندی ہے ہی علی والے دی ذمہ داری، علی دا شیعہ. اور اگر آکھے جو انانی محبت دے بعد ہن کوئی گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تے میں نو گناہ چھوڑنا میرے واسطے ضروری نہیں، ہن میں 14 دی عصمت دا قائلاں، شراب پیواں، بدکاری کراں، رشوت لیں، زنا کراں، جھوٹ بولاں، 2 نمبریاں کراں، حرام کاریاں کراں، جو گناہ کراں، بس میں تا 14 دا شیعہ. حجت خدا دے فرمان دا خلاصہ فرمایا جیڑا آدھا ہے جو 14 نو منن دے بعد واجبات دی پابندی لازمی نہیں، گناہ تو بچنا ضروری نہیں، خالی ہے شیعہ نہیں. شیعہ وہ ہے جہاں کردار 14 دے حکم دے مطابق. میرے محترم سامعین، انجے بلا وجہ فلاں غالی تے فلاں مشرک، ہن تا جڑا بندہ محرم وچ کالے کپڑے پائے انہوں بندہ چنگا نہیں جان دے. اے غالی ہو گیا، ملنگ ہو گیا، کالے کپڑے پائی ودے، گھر دے علم چلائے، اے دا بھئی عقیدہ کمزور ہو گیا. علم شعار کربلا ہے، علم تیرے مذہب دی پہچان ہے. ہزاران دی بستی ایک گھر تے علم لگا کھلو، ایک خیر نہیں پتہ لگ دے کہیں حسینی دا گھر رہے. تیری توحید، تیری تبلیغ، تیرے قرآن، تیرا نماز، تیرے عقیدے دی اصلاح دا یہ مطلب نہیں جو اپنے مذہب دے مسلمات دا انکار کرتا جا. یہ بھی نہیں جو کوئی فضیلت بیان کرے جو دے پیچھے لگ گیا. ہو سکتا ہے ہاں تحقیق کر، فضیلت ہو بیان کر، قرآن دی مخالفت نہ کرے تے 14 آپ فرمایا ہو. اور اگر کوئی جھوٹ تو جھوٹ آکے انہوں وہابی نہ آکھ، ہو سکتا ہے تیرا دین بچائندہ بدا، ہو سکتا ہے تینوں مشرک ہون تو ودا بچائندہ ہوئے. اصل مسئلہ ہی بن گیا افراد و تفریق، ہر بندے دی ذہنی اختراع دا نام دین بن گیا. نہ کہیں قرآن پڑھے، نہ کہیں 14 دا فرمان. میں غالباً پرسو عرض کی تائی میرے تو لے کے آخری بندے تک 3-4 طبقات دے بیٹھے ہوئے مومنین و مومنات خصوصاً جوانان پیغام دے رہے ہیں ذرا اپنے کے ریبان جہادی پاونا. اسا آخری مرتبہ کدی قرآن پڑھے، آخری دفعہ میں کدا قرآن کھول کے پڑھے، کتنا قرآن میں ترجمے نال پڑھے. کیا میرے گھر ناج البلاغہ ہے؟ کیا میرے گھر صحیفہ سجادیہ ہے؟ میں کیا کلام دا معصوم دا کلام اصول کافی وسائل الشیعہ 70 سال ہو گئے مظلوم دا ذکر سن دیا، کوئی 70 حدیثاں یاد ہیں. اگر میں زندگی قرآن نہیں پڑھنا، اگر ناج البلاغہ نہیں پڑھنا، اگر صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھنا، اگر کلام معصوم نہیں پڑھنا، پھر کیویں پتہ لگسی توحید کیا، نبوت کیا، امامت کیا، حلال کیا، حرام کیا، خالق کون، رازق کون، مخلوق کون، لائق سجدہ کون. اگر ممبر تے قرآن پڑھیا جاندہ، اگر ممبر تے معصوم دا فرمان، اج جاہلانہ گلہ ساڑی محافل دا حصہ نہ ہوندی، اج قوم تقسیم نہ ہوندی. خدا را اپنی ملت دا تحفظ، اپنے ممبر دی حفاظت، خود قرآن ترجمے نال پڑھو، معصوم دا فرمان پڑھو، ناج البلاغہ پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو. روزانہ 12-14 نہیں 12 آیات چپڑ، 12 نہیں پائتن پاک دے صدقے 5 آیات ترجمے نال چپڑ. پتہ تا کر خالق پیغام کیا بے. ساری زندگی آپ قرآن پڑھنا نہیں، فلانا وہابی ہے. ساری زندگی واجبات یاد نہیں ہوئے، فلانا مقصر ہے. ساری زندگی مظلوم دی محبت دے وچ عقیدت پیدا نہیں ہوئی، فلانا خالی ہے. نہ میرے محترم ملت نو اتنا تقسیم نہ کر. معصوم نے فرمایا، میں ایک حدیث جناب دی خدمت میں جج کرنا چاہنا، کدا اپنے نماز روزے دے فخر نہ کریں. ابو عبداللہ جدلی و امیر المومنین پہ فرمینے، یا ابا عبداللہ الا احدثک بالحسنہ التی من جاء بها امن من فاضح یوم القیامہ. ہاں ابو عبداللہ جدلی، میں علی تینو ایک نیکی نہ دسا.
جے دے دامن چے نیکی ہوئی انہوں معاشرے خطرہ کوئی نہ ہو سی کل تو بلا ابو عبداللہ ادھنی یاد ہے میں آکھے ہاں مولا دسو کیڑی نیکی ہے جیڑی میدان معاشرے امان دا ذریعہ بن سی فرمایا اسا 14 دی محبت اگلا جملہ معصوم نے فرمایا وَبِالسَّيِّئَةِ الَّتِي مَنْ جَاءَ بِهَا أَخَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ابو عبداللہ میں ہوندن ایک گناہ نہ دسا فرمایا ایسا بندہ جڑا آوے میدان معاشرے تے دے نام اعمال اور کوئی گناہ نہ ہو سی واجبات ادا ہو سے فرائض ادا ہو سے زکوٰۃ ادا ہو سی سارے واجبات دا پابند ہو سی پوری زندگی اطاعت خدا گزار کے آیا ہو سی نام اعمال ہو سی ہکو گناہ تے بات بھی منہ دے بار جہنم پھینکیا ویسی ابو عبداللہ دے مولا دسو کیڑا گناہ فرمایا اسا آل محمد دی نفرت فرمایا بغض آل محمد اے او گناہ ہے جڑا ساری نیکیاں نو جلا کے رکھ کوئی گناہ نہ اسی دے نام اعمال سوائے بغض اہل بیت اس واسطے میرے محترم سامعین نقطہ اعتدال میرا دل چاہنا ہے میں چند آیات اور چند حدیث دا ترجمہ جناب دی خدمت چارج کرا جا اگر ذہن آمادن تب بلندر صلوات تلاوت فرما سورہ انعام آیت نمبر 101 اور 102 بدیع السماوات والارض زمین و آسمان دا بنامن والا اللہ بدیع اور باری اس تو آدین اگر کوئی یہ گلاس بنائے تے سیمپل ویک کے بنائے مٹیریل دا محتاج ہوئے انہوں بدیع تے باری نہیں آدے بدیع تے باری اس تو آدے نہ نمونے دا محتاج نہ سیمپل دا محتاج جدہ ارادہ کرے تے شے بن جائے چاہے تا بغیر ماں باپ دے آدم خلق چا کرے بدیع السماوات والارض بغیر سیمپل بغیر مٹیریل بغیر آلات دے زمین و آسمان بنامن والا انہ یقون لہو ولد وہ اللہ ہے جنہی اولاد کوئی نہیں ولم تقل لہو صاحبت وہ اللہ ہے جنہی بیوی کوئی نہیں وخالق کل شیئن وہ اللہ ہے جنہا ہر چیز دا خالق وہو بکل شیئن علیم پھر خالق نہیں ہر چیز دا علم رکھن والا پانچ اوصاف اللہ نے بیان کی تین پھر عرض کر رہے ہیں یہ 5 اوصاف بیان پھر دورا رہے ہیں پہلا زمین و آسمان نو بنامن والا اولاد نہیں رکھدا بیوی نہیں رکھدا ہر شے دا خالق ہر شے دا عالم تے جے دے جھویں نے 5 صفتاں ذالکم اللہ وہ ہوندا ہے اللہ ربکم تے وہ ہے تہاڈا رب تے جڑا اللہ ہے اور پھر رب ہے لا الہ الا ہوا وہ ہے لائق عبادت اللہ اکبر یا رسول اللہ ترائے چیز آ گئی اللہ رب اور لائق عبادت اللہ 5 صفات بیان کی دیا اللہ کون ہے رب کون ہے لائق عبادت کون ہے بدیع السماوات والارض نہ اولاد رکھدا ہوئے نہ بیوی رکھدا ہوئے میرے محترم جنے حسنین جے بچڑے ہوئے علی اللہ نہیں اللہ دا ولی ہے جیدہ ابو طالب جے باپ ہوئے تے حسنین جے پتر ہوئے علی رب نہیں رب دی بے مثال مخلوق ہے پھر فرمائے ان رب سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام اللہ وہ ہے جس نے 6 مراحل زمین و آسمان نو خلق فرمایا ثم استوى علی العرش پھر عرش تے متمکن ہیں نہ جو بیٹھے بلکہ مراد ہے جو کائنات نے اپنی حکومت قائم فرمائی یکش اللیل النہار یطلبہ حسیسا جڑا دن رات نو داخل کر دے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بے امر سورج اس دے حکم دا پابند چند اس دے حکم دا پابند ستارے اس دی حکومت کے مسخر
الا لہ الخلق والامر، انہاں ساری چیزاں دا خالق بھی آپ، انہاں ساری چیزاں تو امر کرن والا بھی آپ، تبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا کیڈا با برکت ہے اور رب جیڑا عالمین دا رب ہے۔ لیکن میرے محترم اتنا عرض کرا، خالق اللہ، مدبر کائنات اللہ، دن و رات، رات نو دن داخل کرن والا اللہ، سورج اور چاندی حرکت نو کنٹرول کرن والا اللہ، تے کدی کہیں دی انگلی دے اشارے نال ڈبے اور سورج واپس آ جائے، وہ اللہ دا ولی ہے، وہ اللہ دا وسیع ہے، وہ کائنات دا امام ہے، پیغمبر دے بعد اللہ دی بھری کائنات دی جو افضل علی ابن ابی طالب ہے، جنہوں یہ طاقت اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میں مختصر کرا سورہ غافر، اس کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، آیت نمبر 62، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جن زمین نو توڑے واسطے قرار عطا فرمایا۔ زمین نو قرار کدائیں فرمایا مہادا، کیا مطلب ہے؟ نہ اتنی نرم بنائی جو پیر دھنس ونجن، نہ اتنی سخت بنائی جو تو ٹوڑ نہ سکے، نہ اتنی گرم بنائی جو مخلوق رہ نہ سکے، نہ اتنی ٹھنڈی بنائی جو کوئی شے زندہ نہ رہے۔ جتنا مزاج، جتنی طبیعت، جتنی ضرورت ہے میں اللہ ویسی زمین خلق فرمائی۔ زمین نو میں ہاتھ بناون والا، پنگھوڑا بناون والا، قرار بناون والا، والسماء بناء، آسمان نو چھت بناون والا اللہ۔ اگلا جملہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، فرمایا شکم مادر اتوالیاں تصویرہ بناون والا میں اللہ، صورت انسان بناون والا اللہ۔ دوسرے مقام تے فرمائے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آیت قرآنی ہے، فرمایا میں کسی شاعر دا مصرع نہیں پڑھ رہا، کسی دا صدری علم نہیں، کسی دے دادے بابے نانے استاد مرشد دا قول نہیں، اللہ دا قرآن آدھے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، شکم مادر انسان دیا تصویرہ بناون والا میں اللہ، تے ایڈا سونا چا بنایا خلق کرن دے بعد چار قسمہ کھا دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمہ کھا گیا دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او میرا بندہ میں تینوں کیڈا سونا بنایا۔ اگر کوئی بندہ آکے جو منبر کوفت علی فرما رہے شکم مادری تصویرہ بناون والا میں علی ہاں، قرآن دے مخالف ہے، معصوم دے فرمان دے مخالف ہے، غالی اور مشرک ہے، علی دا شیعہ نہیں۔ اللہ دو مقامات دے قرآن فرمائے شکم مادری تصویرہ بناون والا میں اللہ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وَترائے تاریخ پردے پیدا کر کے تانوں پاکیزہ رزق دیون والا میں اللہ۔ یہ چار صفتہ بیان کر کے بیان دے ذالکم اللہ ربکم، ایو تا توڑا اللہ ہے، اوہو تا توڑا رب ہے۔ کدائیں فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، گمراہ ہو کے کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ کدائیں فرمایا افلا تتقون، کیا تسا خوف خدا نہیں کر دے؟ کدائیں فرمایا افلا تصرف تذکرون، کیا تسا نصیحت حاصل نہیں کر دے؟ کیا تسا قرآن قدا نہیں پڑھا؟ کیا تسا میرے معصوم نمائندے دا فرمان قدا نہیں پڑھیا؟ میری مخلوق نو خالق دیا صفتہ نہ دے ہو، میں خالق نال میری مخلوق نو نہ رلاؤ؟ کیا تسا نصیحت؟ اور آخری دعا حدیث امیر المومنین آقا دی روایت امام رضا علیہ السلام فرمائنے میرے بابا امیر المومنین نے فرمایا لا تجاوزوا بین العبودیہ، سانو عبودیت جو خارج نہ کرو، سان عبد راہن دیو، سانو اللہ نہ آکھو، سانو رب نہ آکھو، سانو خالق نہ آکھو، ثم قولوا فینا ما شئتم، پھر ساڑے بارے جو چاہو آکھو۔ اللہ جیڑی عزت اسا 14 نو عطا فرمائیے، او کائنات اج کائن وعدہ فرمایا الوہی صفات، اللہ والیاں صفات، سانو مقام الوہیت لے کے نہ جاؤ،
اسانو اللہ دی بے مثال مخلوق سمجھو، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام ابن مسکان نو بندے امام دے زمانے جا کے مولا تسا خالق ہو، تسا رازق ہو، یہ اج دی بات نہیں، امام دے زمانے لوگ آکے اسا خالق توان مندے ہیں، اسا رازق توان مندے ہیں، اسا رب توانو مندے ہیں۔ صادق فرمایا لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا، میں صادق نہ تھے لعنت کرے نا جڑے ساڑے بارے او گلاں کریں دے جڑیاں اسا نہیں آکھیاں۔ فرمایا اسا تا اپنے آپ نو اللہ نہیں آکھیا، اسا تا اپنے آپ نو رب نہیں آکھیا، اسا تا اپنے آپ نو خالق نہیں آکھیا، اسا تا اپنے آپ نو رازق نہیں آکھیا، اسا تا اپنے آپ نو اللہ دی مخلوق مندے ہیں، بنایا اس بے مثال ہے۔ ود ہاتھ دعا دے بلند کر کے دے نو میرے اللہ انہاں دی جی حالت دا سوال ساڑے کولو نہ کرے، اسا انہاں نہیں آکھیا، اسا تا انہاں نو تیرے دروازے پہ لے کے۔ میرے محترم سامعین، نقطہ اعتدال پھر عرض کر رہے ہیں، آل محمد نو خدا دا مقام اور الوہیت تک بھی لے کے نہ جا، آل محمد نو اپنے مقام تک بھی نہ گرا، جو اپنے برابر ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جڑے آل محمد دی شان گستاخیاں کریں لگ پہ۔ اللہ نے تینوں ایسے ہادی اور راہبر عطا فرمائے، انہاں دی عزت مقام منزلت تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کوشش کر نظریہ اور عقیدہ اور رکھ، قرآن گواہ ہوئے، 14 دا فرمان گواہ ہوئے۔ بزرگ عالم دین دے آخری جملے تے میں گفتگو ختم کرا۔ استاد العلماء علامہ محمد علامہ اختر عباس صاحب قبلہ نجفی وہ فرمینے ہوتے ہیں 5 12 14 اللہ نے سردار ایسے عطا کیتے ہیں، گھر نہیں بازار ہوئے، بن کمرہ نہیں چوک ہوئے، اپنا نہیں غیران دا مجمع ہوئے، 50 100 1000 نہیں لکھاں دا اجتماع ہوئے۔ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمینے ہیں گلی بازار چوک لکھاں غیران دے مجمع انہاں 5 12 14 دا نام لینے شرم نہیں آندی، سر فخر نال بلند ہوندے، خیران دے مجمع سر اچھا کر کے انہاں دا نا کیوں چاہ سکتے ہیں؟ اگلے جملے خود فرمیندے ہیں، وجہ ہے اے 5 12 14 سردار ایسے نہ انہاں دے کردار اچ کمی، نہ انہاں دے صفات اچ کمی، نہ اے ذات دے کمی۔ یا رسول اللہ، یا اے سردار ایسے اے 5 12 14 سردار ایسے نہ انہاں دے کردار اچ کمی، نہ انہاں دے صفات اچ کمی، نہ اے ذات دے کمی، بلکہ اللہ نے ہادی و عطا فرمائیں جنہاں نو عالمین دا سردار بڑا، ساری کائنات من جائے علی دا ودہ کچھ نہیں، ساری کائنات چھوڑ دے وے حسین دے بابے دا گھٹتا کچھ نہیں۔ میں آدھا آپ اندازہ لا جنہوں اللہ علی بنائے، لکھ دنیا بھوکے، امیر قائدات دی شان کمی نہیں ہو سکتی۔ علی علی ہے، کلام مکتب اپنے مکتب اپنی وراثت، اللہ نے قرآن عطا فرمائے، نہج البلاغہ عطا فرمائے، سیف سجادیہ عطا فرمائے، اللہ نے کلام معصوم عطا فرمائے، عقیدہ اور رکھ جڑا قرآن دے مطابق ہوئے، قرآن سمجھنا ہوئے 14 دے دروازے تے آ، تاکہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اوکھا بچائی مظلوم نانے دا دین، مظلوم دا ہک گواہ شہزادہ علی اصغر، اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی ہم نہ ویکھیں۔ 18 دن دا ہار رباب دا اصغر جدا غریب مدینہ چھوڑے، لیکن بابے دی مظلومیت دا ہو گواہ نہ رباب دا شہزادہ، او کم اکبر دی جوانی نہیں کیتا، او کم عباس دے بازو ہی نہیں کیتا، جڑا رباب دے اصغر کی دے۔ کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، جتو سر گزرے نہانا،
لوگ پوچھے نا کہندے سرین باغی ہن کربلا حاکم نو فتح ہوئیے لوگ سر ویکھے نا حبیب جنگ لڑے ہو سی ضعیفے جون زہیر جنگ لڑے ہو سن قاسم اونو محمد نو خیزن گھوڑے دی رین اچ بے سکدیں تلوار نیزہ چاہ سکدیں جنگ ہوئی ہو سی لیکن جدہ ویکھے نا نو کے سنات رباب دی محنت ایک بینو آکھے نا کربلا جنگ نہیں ظلم ہوئے جڑا ماں نو مائی نہیں سر سکدا اے کوئی جنگ لڑن دے قابل ہا اجرکم اللہ شریف و دو عمریں چا اولاد بہن پیاری ہوں دیئے ایک جھولی آلا دوجہ جوانی چکتا جھولی آلا جدا ماں دیا مسکراہٹاں دا جوان مسکراہٹاں نال دے وے دوسرا جوانی چڑھدا ماں پیو دے دکھ میں کوئی دن کوئی ایڈا پیارا اسنا نانے دا دین شبیر دوئے قربانیاں کربلا جھولی علی اصغر جوانی چڑھدا اکبر سادات غیر سادات 24 یا 26 سفر جدہ سید سجاد چھوڑیے نا کربلا چیلا منا کے جدہ خیمہ میں کربلا رما کوئی پردے دار بروے سی اما کر تیاری تاریخہ دیان ہر پردے دار سوار ہوئیے نہیں اٹھی اصغر دی ابا رباب اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نوے کو ہر پردے دار سوار ہوئی نہیں اٹھی اصغر دی اما رباب سید سجاد پوچھے ہائے اما تساں وطن نہیں ولنا رو کے بیٹھی آدھی سجاد کہنا وطن کہنا وطن سجاد میرا اصغری کربلا سم گیا تیرا بابا ہی کربلا سم گیا ہائیں سجاد میں کوئی وسن دے قابل رہی ہاں اجرکم اللہ کر تیاری دو وین اتنا رنے نہ جناب رباب شریفہ نو دیاں نالو نوہاں بہت پیاریاں ہوں دیاں تاریخہ دیئے توڑے جتنیاں تھکیوں ہیاں انہا علی دیا دیاں ماں بھلا تو لہ پئیاں اصغر دی اماں نو اٹھائے ہائے رباب میں بھی تا نسل مخائی بینیاں مویا نال مرتا کوئی دی ویندہ ایک پاسے علی دیاں دیاں بے پاسے سید سجاد اٹھی اصغر دی اماں رباب لیکن سردار دی قبر دا ہوئے کہ بی بی پیا دیئے نبدی نہیں جو امام دا حکم ہے لیکن اصغر دا بابا ایک وعدہ کر کے پہ ٹر دیاں تو سا پیو پتر پانی منگ دے ٹرے ہو میں ٹھنڈا پانی نہ پیسا اجرکم اللہ تو سا پیو پتران دیاں لاشاں کربلا دھوپ دے ویک کے ٹریاں میں چھانتے نہ بس اجرکم اللہ دارو اور یہ بی بی ہے جنہیں چمہ نہیں دو پھول لگے ہن ایک پھول اصغر بئی کلی سکینہ ہن سب تو چھوٹے ظلم سب تو زیادہ اجرکم اللہ کربلا دے شہید ہیں اصغر دا سن سب تو چھوٹا ہاں لیکن جتنے والی رباب دا اصغر ذبح ہوئے اتنا کوئی جوان ذبح نہیں ہویا تے جڑی عمری سب تو چھوٹی آئی کربلا تو لے کے شام اجر رسالت قسمت اسما دی اپنی میں آج ایک جملہ کہیں شاعر دا پڑھے اور بڑا درد اس جملے پہلے اصغر نو تیر لگے مدنو کے سنا تے سر وہ شاعر پیا دیں یہ دیکھ کے بہت روئی ہوگی رباب چلا میں جملہ سمجھا نہیں یہ منظر دیکھ کے بہت روئی ہوگی رباب تیر قد سے بڑا تھا سنا سر سے بڑی اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو تیر قد سے بڑا تھا تے جیڑی نو کے سنا تے سر سوار ہوئے اللہ جانے ماں برداشت کی لے جدہ حرم لائے نا جناب مختار دے دربارے تے حسب معمول جناب مختار پوچھے حرم لا تیں کیڑا ظلم کی لے کربلا
آدھے مختار نہ آپ رو نہ میں روا، آدھے نہیں بطول دے گلشن دے جو لٹ پئیے کربلا دسات صحیح کیڑا ظلم کی دئی. یہ آدھے ضرور پوچھتے ہیں تو سن جدا میں کوفہ جو ٹرانا یہ حرامی آدھے میں ترائے تیر چائے انہا تریا تیرہ بطول دے ویڑے دا بڑا نقصان. پوچھے جناب مختار کیڑا ظلم کی تئی کربلا کدا چلائے دی تیر؟ یا دے پہلا تیر میں اس سے لے چلائے جلے جوان دے بازو نال کوئی نہیں مشک دا تسمہ منہ جہا. یا دے میں تیر مشک دا نشانہ لے کے چلائے لگا جوان دی آنکھیں ہے توڑے کو لو پوچھتا آنکھ نو تکلیف ہوئے حفاظت ہاتھ کریں دیں ذرا زیند لے وائن کربلا جنی آنکھیں جو تیر ہاں اندے بازو نال کوئی نائے. اجرکم اللہ سوائے غمیں حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. یادے دوسرا تیر میں اس سے لے چلائے جلے مظلوم نو ایک کمینے پتھر مارے مظلوم دی پیشانی پھٹ گئی. زینب دویر دامت سنبھال کے خون بند پہ کریں دے اے حرامی آدھا ہے میں ترائے پھلا تیر مارے جڑا مظلوم دے سیدھے جو لگ گئے کنڈالے پاسے پار ہو گیا. مظلوم چھک نہیں سکے گھوڑے دی کوچ متھا رکھ کے کنڈالے پاسے شبیر تیر کڈیا خون دا فوارا لڑیا میرے آقا جلو بھر کے فرمینے نے انجے نانے نو ملسا. اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. تیسرا تیر آدھے میں اس سے لے چلائے جلے حسین دے ہتھاں دے اصغر رہا. پوچھے جناب مختار جلے تین تیر چلائے اصغر دی حالت کے لیے یہ آدھے حالت تلز ہوئے ہے عربی زبان دا لفظ. مختار جان دے ہیں تلو دو دمانی غش کر گئے تو انہوں سمجھاما جائے ہوں یہ مچھلی دی حالت جدا مچھلی پانی تو باہر آوے اس وقت ترائے حالتہ ہوں دیاں کہیں ویلے تڑپ کے اس جا کہیں ویلے تڑپ کے اس جا جدا اے طاقت مک جائے کہیں ویلے سجے کروٹ کہیں ویلے کھبے کروٹ جدا اے حالت ہی مک جائے کہیں ویلے منہ کھلیں دیئے کہیں ویلے منہ بند کریں دیئے. میں آخر تے جملہ پڑھسا جناب قاسم دا رخصو آخر تے کہیں ویلے منہ کھلیں دیئے کہیں ویلے منہ بند کریں دیئے. دامی دا دن چڑھے اصغر دی تیسری حالت کہیں ویلے منہ کھولے نا کہیں ویلے منہ بند کرے نا. ماں دیا یا بہن دا ماں دیا بس کوئی نو لگ دا بہنہ دیا آج وطن ہویا. علامہ محب حسین شاہ صاحب قبلہ فرمے دے ہیں جدا حسین اصغر چاہے حالت تیسری نہیں چوتھی کیڑی قبلہ فرمے دے ہیں ایڈا مجبورا رباب دلال منہ کھولے ہاتھا بند نہ ہونا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ منہ بند ہو ونجے آتا کھلدانا. غریب جا کے کھڑا دے تسا میرے پتر مارے تسا میرے مہمان مارے تسا میرے نادان مارے. بچ گیا میرا ایو ایک اصغر ایک گھوٹو پانی دا آدھا اکتا کلام الحسین اس حرامی تیر چلائے. ترائے روایات مقتل دیاں کتابہ مل دیاں میں دو جملے سمجھا لے تیری عبادت واسطے کافی ہے. پہلا جملہ مل دے زوبہا من الورید الالورید ایک رگ تو بئی رگ تک ذبح ہو گیا رباب دا بچنا. دوئی روایت زوبہا من العزن الالعزن ایک کن تو بے کن تائیں ذبح ہو گیا سکینہ دا ویر. تیسری روایت مل دی ہے جو ایک پاسے دے سینے تو لے کے بے پاسے تک سینہ پہ وسط ہو گیا تیر. سوچیندہ ہم تیر ایک ہاں کہیں لکھے سینہ کہیں لکھیے گردن کہیں لکھے زوبہا من العزن الالعزن. ایک ایرانی عالم آدھا ترائے روایتہ ٹھیک ہے گردن چھوٹی آئی تیر ترائے بھلا آدھیں ترائے روایتہ ٹھیک ہے پہلے گردن پھر سینہ پھر ایک بے قند
شریفوں تے اکبر نو برچھی لگی ہے غریب لگدی نہیں ڈٹھی قاسم نو نیزہ لگے غریب لگدا نہیں ڈٹھا عباس دے بادو کلام ہوئے غریب ہوندے نہیں ڈٹھی اے او مظلوم علی اصغر جدا حسین چائی کھڑے آن تیر آندائی ڈٹھے اپنے پتر دی گردانی چ لگدائی ڈٹھے بابے دے آتے ذبح ہو گیا اصغر اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا بھئی تو نے آنسو قبول فرمائے دو دے دو وین ازادر و حالت کیڑی آئی علماء ایک تمثیل تاریر فرمائیے کتائر المذبوح بابے دے ہتھاں تے آج میں کٹھو یا پرندہ ہوئے کہیں تا شکاری بیٹھی ہو سو جدہ پرندے دی گردن تے چھری چل جائے کہیں ویلے پر مرے دے کہیں ویلے پیر مرے دے کہیں ویلے منہ کھولے دے کہیں ویلے بند کھرے دے جدہ بابا چائی کھلا اصغر دیو حالت آئی پہلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ود پیرا ود کہے ویلے بابے دا چہرہ ویکھیا غریب کھڑا دا میری اپنی قسمت اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غمیں حسین دے کوئی غم نہ ویکھو ایک جملہ اس شہزادے دا ایک حسن دے یتیم دا جو شبیب برآمد ہونی ہے شرفاء دا مجمع اتھے بھی معصوم عقیدہ توحید دا سائے جدہ پتر نو چائی کھڑائی آدھا کھڑائی اوکھے برداشت کرنا آدھا کھڑائی حسین مرون جیا مگر زندہ تا کھڑا جو حسین نو یقین ہے جو تمہیں کھڑا دے میرا اللہ آپ گوائے اور میرے آقا نے چھوٹی جئی قبر بنائی ہے اللہ جانے اصغر کیویں دفن کی دس 2016 میں پہلی دفعہ چہلم تے گیا کربلا ایک ایرانی امام دی ذری پکڑی کھلائی رو رو تے کھلا دائی اکبر دا بابا میں بہو پند کر رہا اکبر دا بابا میں وطن چھوڑ آیا میں ہکو سوال پچھن واسطے آیا ایرانی کھلا دا دامی دی دیگر کلے اصغر دفن کیویں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ آدھے مولا میں ایران پہ بند کر کے آیا آدھا کھڑا ہکو دال پچھن آیا اتنا نسا دامی دی دیگر کلے اصغر دفن کیویں پدر وہ دفن کی دس کیوں دفن کی دس کھولے دیا نالا تو بچ جائے ازادر بچ گیا حسین دا اصغر تاریخ دیئے ناجد یہران دا دن چلے ہر قاتل مقتول دا سر چاہے عمرہ و دادا وہ بچہ کوئی نہیں جنو حسین چاہے آئے آدھر دفن پہ کرے دے آنا دائیا سو دیا کمینہ گھولے دے رکھیا زینہ انہاں دے ہتھا جنے دے زمین دے مرے دے آنے زمین جنہی لپھے ماں دے جگر دے پہ لگ دے ایک کمینے دا نیرہ زمین جنتھے رباب دا اصغر نام لگائے وین بلند حیاء کا تیری اپنی اولاد اجرکم اللہ اجرکم اللہ میرے مظلوم کا حوصلہ کبھی اکبر جائز کبھی اصغر جائز کبھی قاسم جائز میں نے غلطی لگی ہے میرا دی پڑھ گیا شہادت لیکن شبیب برآمد ہوئی ہے ایک جملہ بدکات تیری یاد ہے کنائی نہیں رونا ادھر میں جدا اکبر جائز ادھر میں جدا حسن یتیم جائز حالت کے لیے جدا قد اتنا چھوڑ